السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ایچ پی ایس اور میں ہوں رانا سعید احمد۔ یہ ہے ڈیوڈ بن گوریان۔ یہ 3 اکتوبر 1886 کو اسرائیل میں پیدا ہوئے اور 3 نومبر 1955 کو یہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ ڈیوڈ بن گوریان نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو آج تک تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ کیا تھے، آج اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان تھا۔ ایک روز یہ بہت جلدی میں گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے پیچھے سے آواز دے کر یاد دہانی کروائی کہ آج دیوارے گریا ہے، وائلنگ وال پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریان نے جواب دیا کہ مجھے ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نپٹانے ضروری ہیں، اس لیے میں دفتر جا رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا، سالانہ دعا سے اہم اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ جس پر بن گوریان نے ایسا جواب دیا جو سن کر مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ بن گوریان نے جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعا مانگتے ہیں، لیکن عمل سے آ رہی ہیں، جبکہ نتیجے تمہارے سامنے ہیں کہ عرب اور مسلمان کس حال میں ہیں، اور نوازیدہ یہودی ریاستوں میں نہ مولوی ہے، نہ تعویذ دھاگے ہیں، نہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود یہودی ریاستیں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہیں، مگر پھر بھی آپ کے کہنے پر میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ سوچیں ذرا، 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ بے عمل مسلمانوں کی تعداد ایک چھوٹے سے 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر صرف دعاؤں اور التجاؤں سے مسائل حل ہونے ہوتے تو نہ غزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا، اور نہ احد کے لیے، نہ خندق کے لیے، اور نہ ہی باقی تمام جنگیں لڑنی پڑتی۔ آج پھر مسلمان لہو لہو ہے اور امت مسلمان دعاؤں کا ورد کر رہی ہے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ میری تمام دوستوں سے، تمام مسلمانوں سے التماس ہے کہ ہمیں کم از کم یہ تو چاہیے کہ ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ہم احتجاجاً طور پر ان تمام چیزوں کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمارے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر آج آپ سٹینڈ لیں گے تو آپ کا مسلمان محفوظ رہے گا، ہمارے مسلمان بھائی محفوظ رہیں گے۔ میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔